معراج ہادم شفیق سے ملنے اس کے گھر آیا تو اس کی پہلی نگاہ ایمان پر پڑی جو لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے جیسے ہی معراج کو دیکھا خوشی سے چہکتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کیسے ہو تم ملنگ؟ اتنے دنوں کے بعد آئے، چلو میرے روم میں نے تمہیں اپنا اسکرٹ دکھانا جو میں نے ہم دونوں کا بنایا ہے۔ ایمان نے خوشی سے اسے کھینچتے ہوئے بتایا، لیکن معراج اپنی جگہ پر جما رہا تھا۔ میں انکل سے ملنے آیا ہوں، معراج نے سنجیدگی سے کہا تو ایمان کے چہرے کی مسکان غائب ہوگی۔ تم مجھ سے ملنے نہیں آئے، تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ یہ سوال پوچھتے ہی ایمان کا دل خوف سے بند ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا سب سے اچھا اکلوتا دوست اس سے ناراض ہو جائے۔ نہیں، ناراض نہیں ہوں، بس انکل سے ملنے آیا ہوں۔ ایمان نے ہاں میں سا ہلا کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور معراج وہاں سے حاتم کے آفس کی طرف چل دیا، لیکن ایمان بے چین ہوتے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پیچھے کی تھی۔ میں اندر آ جاؤں انکل؟ معراج نے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا۔ ہاں آؤ معراج بیٹا۔ خادم صاحب کے کہنے پر معراج اندر آئے اور کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر سر جھکاتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی، ہاں کہو بیٹا۔ معراج کی پریشانی دیکھا خادم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بڑے بابا میری شادی اپنی بیٹی جنت سے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں ایمان سے شادی نہیں کر سکتا انکل۔ معراج کی بات پر خادم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ لیکن معراج تم نے خود مجھے بتایا تھا کہ تم ایمان کو پسند کرتے ہو۔ خادم کے چہرے پر غصے کے آثار واضح تھا۔ جی انکل کرتا ہوں، لیکن میں بڑے بابا کی بات نہیں ٹالوں گا، اس لیے سوری۔ معراج اتنا کہہ کر پلٹا تو اس کی نگاہ دروازے میں کھڑی ایمان پر گئی جس کی آنکھیں آنسو سے تھر ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ سے چل کر معراج کے پاس آئی تو معراج اپنی پلکیں جھکا گیا۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے ملنگ؟ معراج نے ہاں میں سر ہلایا۔ بہت مبارک ہو تمہیں ملنگ، بہت خوش قسمت ہے نا وہ، تم اب ہمیشہ کے لیے اس کے دوست بن جاؤ گے۔ ایمان نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا۔ ایک خیال کے تحت ان آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ تم مجھے بھولو گے تو نہیں نا ملنگ؟ تم مجھ سے دوستی تو نہیں توڑو گے نا؟ اس سے پہلے کہ معراج کچھ کہتا ایمان اس کے پاس ہے، اس کے ہاتھ بے چینی سے تھام لیے۔ پلیز مجھ سے دوستی مت توڑنا، میرا کوئی نہیں ہے، پلیز چاہے تو سال میں ایک بار ملنے آ جانا، لیکن مجھ سے دوستی نہ توڑنا۔ ایمان کی بات پر کئی آنسو معراج کے سبز آنکھوں سے ٹوٹ کر زمین پر گرے۔ نہیں توڑوں گا تم سے دوستی، وعدہ۔ معراج نے اسے یقین دلایا تو ایمان نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اپنی منگیتر کو کہنا، میری دوست کہتی ہے کہ معراج بہت اچھا ہے، اس کا بہت زیادہ خیر کہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ایمان نے اتنا ہی کہا اور پھر پھور پھور کر روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ معراج نے کرب سے اپنی سبز آنکھیں میچ لی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی معراج؟ سعد کسی اور سے شادی کا وعدہ کر کے میری بیٹی سے جھوٹے وعدے کرنے کی؟ ہاں بولو۔ خادم معراج کے سامنے آیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر گھوٹتے ہوئے کہا۔ ایک پل میں خوف سے معراج کا دل حلق میں آیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنے بڑے پاپا کی بیٹی سے شادی کرنے کا؟ بہت اچھا لگتا ہے نا تمہیں وہ اور تمہارا وہ ماموں والدان ہن؟ سچ جانو گے نا تو ان کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرو گے۔ خادم کے غصے سے کہنے پر معراج کی سبز آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ یہ آپ کا کیا کہہ رہی ہیں معراج؟ سعد تمہارے ماں باپ کا قتل ہوا تھا، تمہاری پیاری ممانی کے بہنوئی نے کیا تھا، اور جانتے ہو کیا کیا ان دونوں نے اس کے ساتھ؟ معاف کر دیا اسے اور ملک سے باہر بھگا دیا جہاں وہ آج بھی عیاشی کر رہا ہے۔ خادم کی بات پر معراج کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں جھوٹ، جا کر آج اپنے بڑے بابا سے پوچھنا معراج، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اتنا کہہ کر خادم نے معراج کو جھٹکے سے چھوڑا۔ انکل چھوڑا، نکل جاؤ میرے گھر سے اور اب میری بیٹی کو مزید اذیت دینے مت آنا یہاں پر۔ خادم نے غصے سے کہا تو معراج جلدی سے وہاں سے باہر آ گیا، لیکن دماغ میں ابھی بھی خادم کی باتوں کا فطور گھوم رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شایان سے یہ سوال ضرور کرے گا۔ ہانیہ اور انس کال کے بتائے ہوئے علاقے میں پہنچ چکے تھے جو پہاڑوں کے دامن میں بنا چھوٹا سا گاؤں تھا اور ارد گرد بس پہاڑ ہی تھے۔ اسد کے بتانے کے مطابق اس پہاڑ کے پاس سے ایک خفیہ راستہ غار میں سے گزرتا جس کا علم بس ان خاص لوگوں کو ہے، ہمیں اسی راستے سے اندر داخل ہونا ہوگا۔ ہانیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہیں پشتو آتی ہے؟ ہانیہ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ بس ہمیں اگر کوئی روکے گا تو ہم کہیں گے کہ ہم اسی گاؤں میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا مین ٹارگٹ راگا کا گھر ہے، ہمیں جلد از جلد بس وہیں جانا ہے۔ ہانیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس سے آگے میرا کام ہوگا۔ انس مسکرایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستل پکڑا دی جو ہانیہ نے چھپا لی۔ انس اسے اس غار سے لے کر اس گاؤں میں آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں وہ گھر مل گیا جس کی نشانیاں انہیں اس آدمی نے بتائی تھی۔ جاؤ ہانیہ، میں گھر کے پیچھے ہی رہوں گا، تم وانیہ کو وہاں بھیج دینا، ٹھیک ہے؟
ہانیہ اتنا کہہ کر جانے لگی تو انس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ اپنا خیال رکھنا۔ ہانیہ نے ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سہلا اور اس گھر کی جانب چلی گئی۔ باہر ہی دو پہرے دار کھڑے تھے۔ ہانیہ دروازے کی جانب بڑھی تو وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ تو اندر نہیں تھا؟ ایک نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا۔ میں کب سے باہر ہوں اور پتہ بھی نہیں تم دونوں کا، نہ جانے دھیان کہاں ہوتا ہے۔ اب اپنے کام پر دھیان دینا۔ ہانیہ نے سختی سے کہا تو دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہانیہ کمرے میں آئی اور بے چینی سے جہاں وہاں دیکھنے لگی۔ وانیہ اسے ایک کونے میں سمٹی روتی ہوئی نظر آتی۔ وانی بالکل اپنی جیسی آواز وانیہ کے کانوں میں پڑی تو اس نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر ہانیہ کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہانی، وانیہ نے نرم آنکھوں سے کہا تو ہانیہ نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وانیہ جلدی سے اٹھی اور بھاگ کر ہانیہ سے لپٹ گئی۔ ہانی کہاں تھی تم؟ میں اتنا عرصہ یہاں قید رہی ہانی تمہارے بنا۔ وانیہ اس کے سینے سے لپٹی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وانی بس رو مت، اب میں آ گئی ہوں نا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہانیہ نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا اور بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں باہر ابھی بھی دو پہرے دار کھڑے تھے۔ وانی میری بات دھیان سے سنو، میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گی تو تم اس گھر کے پیچھے چلی جانا، وہاں انس تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہیں یہاں سے لے جائے گا۔ ہانیہ نے ایک چادر پکڑ کر اس پر ڈالتے ہوئے گھونگھٹ نکال کر کہا جبکہ اس کی بات سن کر وانیہ بے چین ہو چکی تھی۔ لیکن ہانی تم میری فکر مت کرو ہانی، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور تم جانتی ہو کہ میں بھاگ جاؤں گی، تم بس جلدی سے جاؤ یہاں سے۔ ہانیہ باقاعدہ اسے دروازے کی طرف کھینچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وانیہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور آج اب یہ ہو رہا تھا تو نہ جانے کیوں راگا سے دور جانے کا خیال ہی اسے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ نہیں وانیہ، وہ بہت برا ہے، کسی سے محبت نہیں کرتا، بس تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وانیہ کے دل سے آواز آئی تو اپنے آنسو کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنا گھونگھٹ نکال لیا۔ ہانیہ اسے ہاتھ تھام کر باہر لے آئی تو باہر کھڑے پہرے دار حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پہرے دار نے حیرت سے پوچھا۔ دوست ہے میری اور صبح سے یہی ہیں، نہ جانے دھیان کہاں ہوتا ہے آپ لوگوں کا، تم گھر جاؤ۔ ہانیہ نے پہرے داروں کو ڈانٹتے ہوئے وانیہ کا ہاتھ دبا کر کہا تو وہ خاموشی سے وہاں سے چل پڑی۔ جب اس نے دیکھا کہ پہرے داروں کا دھیان اس پر نہیں تو جلدی سے گھر کی پچھلی طرف آئی جہاں واقعی میں انس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہانیہ، انس کی آواز پر وانیہ نے اپنا گھونگھٹ ہٹا دیا۔ یہ میں ہوں انس بھائی۔ انس نے اس بات میں سر ہلایا، اسے پھر سے گھونگھٹ اوڑھنے کا اشارہ کر کے اپنے ساتھ اس خفیہ راستے کی جانب لے جانے لگا جہاں سے وہ لوگ آئے تھے۔ انس بھائی میری جگہ ہانیہ وہاں پر ہے، وہ وہاں سے کیسے آئے گی؟ فکر مت کرو گڑیا، تمہیں محفوظ جگہ چھوڑ کر میں اسے لے کر آؤں گا۔ وہ لوگ ایک پہاڑی کی جانب گئے جہاں ایک غار میں سے راستہ نکلا تھا، پھر انہوں نے اس غار کی جانب قدم بڑھایا ہی تھا جب گولیاں چلنے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ وانیہ خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ ایک آدمی کو جس طرف آتا دیکھ کر وہ دونوں فوراً غار کی اوٹ میں چھپ گئے۔ اس آدمی کے پیچھے دو فوجی بھی تھے۔ یہ کیا ہوا انس بھائی؟ وانیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ لگتا ہے ان لوگوں پر فوج نے حملہ کیا ہے۔ یہ سن کر وانیہ کا دل خوف سے بند ہوا، نہ جانے اب وہ راگا کے ساتھ کیا کریں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بے وفا شخص کے لیے خوف اس کے معصوم دل میں آیا۔ وانیہ میری بات دھیان سے سنو، تم یہاں چھپو اور میں ہانیہ کو لے کر آتا ہوں، اسے اس خطرے میں نہیں چھوڑ سکتے۔ کچھ بھی ہو یہاں سے باہر مت آنا اور یہ گند اپنے پاس رکھو۔ انس کے سمجھانے پر وانیہ نے اس بات میں سر ہلایا، اس کے ہاتھ سے بندوق پکڑ لی۔ انس وہاں سے چلا گیا۔ وانیہ گولو کی آواز پر خود میں سمرتی چلی گئی۔ اچانک ہی راگا کی جانی پہچانی آواز وانیہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ شاید پشتو میں کسی کو کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر وانیہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس غار سے باہر آئی اور ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر اسے دیکھا۔ ماد، وانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے ہلکے سے کہا کیونکہ اس وقت ایک فوجی کی لاش زمین پر پڑی تھی اور دوسرا فوجی بھی زمین پر گرا راگا کو دیکھ رہا تھا جبکہ راگا اس پر بندوق تانے مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے پکڑنا بہت مشکل ہے، راگا نے مسکرا کر کہا اور بندوق کا رخ اس فوجی کے ماتھے کی جانب کیا۔ نہیں رک جائیے، مت کرے ایسا، وانیہ چلائی اور اس کے پاس آنے لگی لیکن راگا ایسا تھا جیسے سن ہی نہ رہا ہو۔ جہنم میں جاؤ فوجی، راگا نے ہنس کر کہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا وانیہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، رک جائیے ورنہ گولی مار دوں گی۔ راگا نے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو کانپتے ہاتھوں میں پکڑی پسٹل اس پر تانے روتے ہوئے کہہ رہی تھی
تم مجھے مارے گا؟ ہاں ہاں ہاں، اچھا مذاق تھا ماڑا۔ راگا نے اس کے کامتے ہاتھوں پر چوٹ کر کے کہا اور پھر سے بندوق اس فوجی کی جانب کاٹی جو اپنی ٹانگ میں لگی گولی کی وجہ سے اٹھنے سے قاصر تھا۔ راگا اپنے دشمن کو کسی چڑیا کا ڈر سے نہیں چھوڑے گا۔ اتنا کہہ کر راگا نے بندوق اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دی۔ لا الہ الا اللہ، فوجی نے آنکھیں باندھ کر کے کہا۔ تبھی فضا میں گولی کی آواز گونجی۔ راگا نے فوجی سے نگاہیں ہٹا کر اپنے سینے کو دکھا جہاں سے خون کی دھار نکل رہی تھی۔ پھر اس نے حیرت سے سامنے کھڑی وانیا کو دیکھا جو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا بندوق اس کے ہاتھ سے گر جائے گی۔ راگا نے اپنی بندوق کو فوجی سے ہٹا کر وانیا کی جانب کیا تو وانیا نے کامتے ہاتھوں سے ایک اور گولی چلا دی جو اب کی بار سیدھا راگا کے دل میں لگی اور ساتھ ہی اس کا وجود زمین پر ڈیر ہو گیا۔ اس کو یوں دیکھا بندوق وانیا کے ہاتھ سے چھوٹے، وہ روتے ہوئے راگا کے پاس آئی۔ عماد، وانیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اسے پکارا جہاں سے اب خون نکل رہا تھا اور دھڑکتا دل بند ہو چکا تھا۔ بہت سے آنسو وانیا کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ وہ اپنی ہی محبت کو اپنے ہاتھوں سے مار چکی تھی۔ وانیا کے جاتے ہی ہانیہ نے اپنے پاس چھپائی پسٹل نکالی اور باہر موجود پہرے داروں کو دیکھا جو ضرور ہانیہ کو وانیا سمجھ کر حلقے میں لے جاتے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہانیہ باہر نکلی اور ایک آدمی کے سر پر بہت زور سے پسٹل کی بیک ماری۔ دوسرے آدمی نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا انس وہاں کا اس کی ٹانگ پر بہت زور سے پیر مار کر اسے گرایا اور ہانیہ کے ہاتھ سے پسٹل لے کر اس کے سر میں مار جس سے وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ انس، وانیا کہاں ہے اور آپ یہاں کیوں آئے؟ ہانیہ نے معاملہ پلان کے برعکس سے جاتے دیکھا پوچھا۔ ہانیہ، ان لوگوں پر آرمی نے اٹیک کیا ہے، شاید ابھی چلنا ہوگا ورنہ تم پر خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ہانیہ نے اس کی بات سمجھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ انس ہانیہ کو لے کر واپس اس غار کے پاس آئے لیکن وہاں وانیا کو نہ پا کر وہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ یہی چھوڑا تھا اسے، کہاں چلی گئی؟ انس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ بے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھی جب اس کی نظر غار سے تھوڑی دور موجود وانیا پر پڑی۔ انس، وہاں؟ ہانیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور بھاگ کر وانیا کے پاس کے جو راگا کے زخم پر دباؤ ڈالتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہانی دیکھو مم، میں نے کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا میں نے؟ وانیا بہت زیادہ رو رہی تھی اور خون کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ حیرت سے اپنی بہن کو دیکھنے لگی۔ انس نے اپنا ہاتھ راگا کی گردن پر رکھا جہاں زندگی کی نشانی اب بند ہو چکی تھی۔ یہ مر چکا ہے، انس نے ہانیہ کو بتایا جبکہ اس بات پر وانیا مسلسل انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، ہانیہ نے کھینچ کر وانیا کے ہاتھ سے لگایا۔ نہیں وانی، اب وہ زندہ نہیں۔ ہانیہ نے افسوس سے کہا۔ وانیا اس کے سینے سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے مار دیا انہیں ہانی، قاتل ہوں میں، وانیا روتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ ہاتھ راگا کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ہمیں چلنا ہوگا ہانیہ۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھی حاجی انس کی بات پر ہانیہ نے اسباب میں سر ہلائے اور وانیا کو خود کے ساتھ لگا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں مم، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ہم انہیں ہاسپٹل لے جائیں گے۔ وہ ٹھیک ہے وانی، ہوش کرو، وہ مر چکا ہے، ہانیہ نے سختی سے کہا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ وہاں سے لے جانے لگی۔ انس نے بھی اس فوجی کو سہارا دیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ تھوڑی دور پہنچتے انہیں آرمی یونیفارم میں ملبوس ایک سپاہی ملا جس نے پہلے تو ان پر بندوق تانی لیکن پھر ان کو پہچانتے ہی انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ انہیں سڑک پر لے آیا جہاں بہت سے آرمی کی گاڑیاں اور فوجی موجود تھے۔ بابا، والدین پر نظر پڑتے ہی ہانیہ نے پکارا تو والدین پہلے تو حیرت سے پلٹا پھر اپنی دونوں بیٹیوں کو وہاں دے کر باغ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بابا کی جان، والدین کی آواز محبت کی شدت سے نم ہو چکی تھی۔ اتنے عرصے بعد باپ کا سائبان ملنے پر ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی جبکہ وانیا تو یوں تھا جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ ہانیہ بیٹا، تم وانیا کو لے کر گاڑی میں جاؤ اور انس، میری بیٹیوں کو بحفاظت گھر پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ انس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسباب میں سر ہلایا۔ بابا آپ، میں بھی جلدی گھر آ جاؤں گا انشاءاللہ، تم بس وانیا کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ ہانیہ نے ہاں میں سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ ان کی گاڑی میں بیٹھتے ہی انس ڈرائیور کے ساتھ انہیں وہاں سے لے کر جا چکا تھا۔ کہنے کو تو وانیا آج آزاد ہو گئی تھی لیکن آزادی حاصل کرتے کرتے وہ لڑکی اپنا سب کچھ ہار چکی تھی۔ 3 کالی گاڑیاں کالج کے باہر رکی تھی، ان گاڑیوں میں سے بندوقیں تھامے گارڈ باہر آئے۔ ہر کوئی حیرت سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی نیلے پینٹ کوٹ میں ملبوس سالار ملک گاڑی سے باہر نکلا اور شان سے چلتا ہوا کالج میں داخل ہوا۔ گارڈ بندوقیں پکڑے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔
اور ہر کوئی اس کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر صاحب لیکچر دے رہے تھے جب سالار اپنے گارڈ کے ساتھ اندر آئے اور اسٹوڈنٹ پر نظر دوڑانے لگا۔ کیا چاہیے آپ کو مسٹر؟ پروفیسر نے پوچھنا چاہ لیا کہ سالار نے مکمل طور پر نظر انداز کرتا جنت کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ رکیے مسٹر، کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ اسے؟ پروفیسر نے سالار کو روکنا چاہا تو ایک گارڈ نے اپنی بندوق پروفیسر کی کان پٹی پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر سب طالب علم سہم گئے تھے۔ سالار، جنت نے سہم کا سالار کو پکارا جو بس اسے غصے سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ ایک خالی کلاس روم دیکھ کر سالار وہاں آیا اور جنت کو دیوار کے ساتھ لگا کر اسے گھورنے لگا۔ صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا، مجھے کیا تم معراج سے شادی کرنے کے لیے مان گئے؟ سالار نے اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو غصے سے دیکھتے ہوئے دانت پیس کا سوال کیا۔ سالار، جنت خوف سے کانپتے ہوئے ہکلانے لگی تھی جبکہ آنکھیں آنسو سے بھر چکی تھی۔ ہاں یا نہ؟ سالار بہت اونچی آواز میں چلائے تو جنت نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ سالار تو اسے جان سے زیادہ چاہتا تھا، اس کا یہ روپ جنت کیسے برداشت کرتی؟ ہاں ایک خطرناک چیخ کے ساتھ سالار نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے سر کے ساتھ موجود دیوار پر مارا۔ تم نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہو، میرے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتے ہو، پھر کیوں جنت؟ کیوں جھوٹ تھی وہ محبت؟ کیا جھوٹ تھی وہ محبت؟ سالار کے ڈالنے پر جنت سہم کا مزید رونے لگی۔ نہیں سالار، بہت چاہتی ہوں میں آپ کو، لیکن میں بابا کو نہیں کھو سکتی، ان کو دکھی نہیں کر سکتی۔ وہ آپ میں سے یا خود میں سے ایک کو چننے کا کہہ رہے تھے اور تم نے اپنے باپ کو چن لیا، مجھے ٹھکرا دیا تم نے۔ سالار کی درد سے بڑی آواز پر وہ شرمندگی سے سر جھکا کر رونے لگی تو سالار نے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ کان کھول کر سن لو جنت شہنشاہ، تم صرف اور صرف سالار ملک کی ہو، تمہیں مجھے چننا ہوگا، یاد رکھنا۔ سالار نے اس کے منہ کے گرد اپنی پکڑ مضبوط کر کے کہا جبکہ جنت تو ڈر سے اپنی آنکھیں زور سے نیچے کانپ رہی تھی۔ کیونکہ میں سالار ملک ہوں جنت، عثمان ملک کا بیٹا، جب کچھ مانگنے سے نہیں ملتا تو اسے چھیننا میرے خون میں شامل ہے۔ اپنے کان کے پاس سالار کی سرگوشی محسوس کر کے جنت کانپ اٹھی، لیکن آنکھیں کھولنے پر خود کو اکیلا پا کر وہ پھوٹ کر رو دی۔ وہ کیسے باپ یا سالار میں سے کسی ایک کو چنتی، وہ دونوں کو ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ معراج اس دن گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ساری رات اس نے خادم کی باتوں پر غور کرتے گزاری اور اب صبح ہوتے وہ سیدھا شایان کے پاس گیا جو اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ ارے معراج، تم اٹھ گئے، میرے پاس تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ماشاءاللہ کل بانیہ و ہانیہ دونوں خیریت سے والدان کو مل گئی، اس وقت بھی گھر پہنچی ہوں گی، تمہاری بڑی ماما جنت بھی وہی ہیں گے اور میں تمہارا ویٹ کر رہا تھا۔ شایان نے مسکراتے ہوئے بتایا، لیکن معراج بس خاموشی سے اپنی مٹھیاں باندھے کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے معراج کا؟ کیا بڑی ماما کے بہنوئی نے میری ماما بابا کو مارا تھا؟ معراج کے سوال پر شایان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ آج تک اس نے اور والدہ نے معراج سے یہ سچائی چھپائی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ معراج ان سے بدگمان ہو۔ معراج، میری بات کا کیا آپ نے اور ماموں نے انہیں معاف کر دیا تھا؟ معراج نے شایان کی بات کاٹ کر پوچھا تو شایان اپنا سر شرمندگی سے جھکا کے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا معراج، جانا نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اسے معاف نہیں کیا تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ مجھے سمجھ، اور آپ نے میرے ماما بابا کے قاتل کو جانے دیا؟ کس نے یہ حق دیا آپ کو؟ جس نے میرا سب کا کچھ چھین لیا، آپ نے اسے معاف کر دیا؟ معراج نے روتے ہوئے کہا تو شایان آگے بڑھا، اسے اپنے گلے سے لگا کر دلاسا دینا چاہا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو معراج، میں مجبور تھا، بہت مجبور۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں آپ کو اور ماموں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ معراج اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور شایان اپنی کرسی پر واپس بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ اب وہ معراج کو کیسے سمجھاتا کہ سچ کیا تھا؟ زرش، آنکھیں کھولو، دیکھو کون آیا ہے، جانان کی نرمی سے کہتے پر زرش نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے سامنے اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھا۔ وہ زاروں کو تار روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ وانی میری جان، زرش نے بہت محبت سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے چوما، لیکن وہ تو ابھی تک بس ایک خاموش بت بنی بیٹھی تھی اور اپنی بیٹی کی حالت زرش بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پریشان ہو کر کوئی سوال پوچھتی، ہانیہ بول اٹھی، یہ کیا ماما، آپ کو بس وانی کی پرواہ ہے، میرے بغیر اداس نہیں ہوتی آپ؟ اپنی بیٹی کے پاس زرش نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کا منہ چوما۔ تم دونوں ہی تو میرا سب کچھ ہو، میرے جینے کے سہارا، اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی ہوں میں تم دونوں کو۔ زرش نے دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بہت محبت سے کہا تھا، چلو اب تو ہماری وانی واپس آ گئے نا، اب تم بھی آرام کر کے جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔
جانا نے زرش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہدایت دی تو وہ خوشی سے مسکرا دی۔ ہانیہ تم وانیہ کو اس کے کمرے میں لے جاؤ تاکہ وہ آرام کر لے، اور زرش تم بس اب بے فکر ہو کر سو جاؤ، تمہاری دونوں بیٹیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ زرش نے حامد سر ہلایا، ان دونوں کا ماتھا چوم کر انہیں وہاں سے جانے کی اجازت دی۔ ہانیہ وانیہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی، لیکن اسے اس کی بہت زیادہ فکر ستا رہی تھی۔ ہانیہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا، خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ وانی میری جان کیا ہوا ہے، کچھ تو کہو تم۔ ہانیہ نے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بہت محبت سے پوچھا، لیکن وانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس مردہ آنکھوں سے نقطے کو گھونٹ رہی۔ ہانیہ کو اس کی فکر بہت زیادہ ستا رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح سے اپنی بہن کی کیفیت کو سمجھے۔ وہ بوڑھا تھا وانی، تم نے اسے مار کر کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہانیہ نے اسے سمجھایا تو وانیہ نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو جہاں سے خون ہانیہ صاف کر چکی تھی، لیکن وانیہ کو ابھی بھی اپنے ہاتھ راگا کے خون سے رنگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مار دیا، میں نے مار دیا اسے ہانیہ جس سے محبت کی میں نے اسے مار دیا۔ ہانیہ نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میری جان، ایسا مت کرو، وہ شخص بہت برا تھا، تمہارے جذبوں کے قابل نہیں تھا، اس کے ساتھ وہی ہوا جس کے وہ لائق تھا۔ ہانیہ نے اسے دلاسا دیا کہ وانیہ ابھی بھی سکتے کے عالم میں اپنے آپ کو قاتل کہتی جا رہی تھی۔ ہانیہ کو اس کی حد سے زیادہ پرواہ ہو رہی تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جاتا وہ وانیہ کی زندگی کی تمام خوشیاں واپس لا کر رہے گی۔ میرا شام ہونے تک سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا تھا، اس کے ذہن میں جو زہر گل چکا تھا اس نے اپنی جڑیں بہت مضبوطی سے گاڑ لی تھی۔ بچپن ہی سے اسے جان سے زیادہ چاہنے والا شایان آج اسے حد سے زیادہ برا لگ رہا تھا۔ اپنے سگے ماموں کا تو وہ چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس میں اپنے پیاروں کو لے کر بدگمانی عروج پر تھی، اور جب انسان اپنوں سے بدگمان ہو جائے تو غیر اسے اپنوں سے بھی بلے معلوم ہوتے ہیں۔ معراج نے بہت سوچ کر خادم شفیق کے گھر کا رخ کیا اور گارڈ کو بتایا کہ وہ خادم سے ملنا چاہتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہی خادم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اب کیوں آئے ہو تم؟ کوئی کمی رہتی تھی میری بچی کا دل دکانے میں؟ خادم نے معراج کو دیکھتے کہا جو اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں ایمان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں انکل، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ معراج کی بات پر خادم نے کیا کہا ہے، ایسے سوال کیا تھا، لیکن تم تو اپنے تایا کی بیٹی سے شادی، ان سے اب میرا کوئی تعلق نہیں، میرا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں، مجھے میرا سب کچھ اب ایمان ہی ہے۔ معراج کی بات پر خادم مسکرایا اور آگے بڑھ کر معراج کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ فکر مت کرو بیٹا، اب تم میرے بیٹے ہو، وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ تمہاری ہر مشکل اب سے میری مشکل ہوگی، تمہارے باپ کے قاتل کو سزا دلوانے میں بھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ معراج نے اپنی سبز آنکھوں سے آنسو پونچھ کر چشمہ واپس آنکھوں پر لگایا اور مسکرا دیا۔ شکریہ انکل۔ خادم نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کل صبح میں تمہارا اور ایمان کا نکاح کرواؤں گا اور اس کے بعد تم یہاں میرے پاس رہو گے میرے بیٹے بن کر۔ معراج نے اس بات پر مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا، جیسے آپ کی مرضی انکل۔ خادم نے معراج کا کندھا تھپتھپایا اور شان سے مسکرا دیا۔ سب ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا وہ چاہتا تھا۔